باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ جناب، اس سلسلہ گفتگو کے لیے جو موضوع بحث منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان ہے، اور اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 193 ہے، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولو الالباب کے لہجے میں فرما رہی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، ایک منادی کو سنا ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے، ہماری برائیوں سے درگزر فرما، اور ابرار کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ جناب، یہ جو منادی کے اعتبار سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس منادی کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ منادی جو ہے ظاہر ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ منادی فطرت کی ندا ہے، جیسے کہ صاحب تفسیر کوثر کا قول ہے، اور جو اس منادی کو ظاہری طور پر محمد مصطفیٰ کی ذات پر منطبق کرتے ہیں، آیا اس میں محمد مصطفیٰ نے جو کافروں کے سامنے ندا دی اس کا ایک مصداق دعوت ذوالعشیرہ ہے، اور جو مسلمانوں کے درمیان ندا دی، مومنوں کے درمیان ندا دی، اس کا بہترین اور اولیٰ ترین مصداق غدیر خم ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان بڑے اہتمام کے ذریعے کرایا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرایا ہے، اس ولایت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ جیسے ظرف والوں کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ محمد مصطفیٰ کی شریعت جو ہے تا قیامت تک رہنے والی شریعت ہے،
اگر محمد مصطفیٰ کی شریعت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا، اگر محمد مصطفیٰ کی شریعت کو غیر معصوم کے حوالے کر دیا جاتا، تو وہی حال ہوتا جیسا کہ جناب موسیٰ کی شریعت کا ہوا، جیسا کہ جناب عیسیٰ کی شریعت کا ہوا۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ کے بعد ایسے جانشین کا ہونا ضروری تھا جو ظرفیت میں محمد مصطفیٰ جیسے ہوں۔ اسی وجہ سے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کس طریقے سے کرایا ہے، آیت بلغ جو ہے آپ سنتے ہیں۔ جناب گرچہ کہ یہ ہمارے موضوع سے اتنا ٹچ نہیں رکھتا، ہمارے موضوع میں اتنی دخالت نہیں رکھتا، لیکن جس طریقے سے دین محمدی کا کمال علی کی ولایت ہے، اسی طریقے سے اس ندا کا اتمام و کمال اس مطلب پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علی کی ولایت کی اہمیت کتنی تھی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حضور عجیب آیت ہے، آیت کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اس حکم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس حکم کو پہنچا دو، اور اگر یہ حکم تم نے نہ پہنچایا تو تم نے گویا کہ اللہ کی رسالت ہی کو انجام نہ دیا۔ جناب یہ ترجمہ آپ جو ہے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے، لیکن آج ایک نئے مطلب کی طرف آپ کی توجہات کو لے کے چلوں گا، آہستہ آہستہ چلوں گا تاکہ مطلب جو ہے ہضم ہو سکے۔ حضور یہ جو آیت ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو لفظ بلغ ہے نا، یہ بلغ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہے پہنچا دو۔ اور واضح سی بات ہے جناب، یہ پہنچا دو ایک پورا جملہ ہے، جیسے پانی پلا دو یا کھانا لے کے آ جاؤ۔ یہ اس طریقے کے جو جملے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ امپیریٹو سینٹنس کہتے ہیں، کہ جن کو آپ حکمیہ جملہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے پہنچا دو یہ حکمیہ جملہ ہے، یہ امپیریٹو سینٹنس ہے۔ کیا پہنچا دو؟ کہ اے میرے حبیب جو تم پر حکم نازل ہوا ہے۔ جناب اگر یہ بلغ کا معنی آپ کی خدمت تک پہنچ گیا، آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گیا، تو اس معنی کو محفوظ تھوڑی دیر کے لیے رکھیے گا، اور آپ کی خدمت میں دوسرا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا مقدمہ کیا ہے جناب؟ بلغ امپیریٹو سینٹنس ہے، اس کا معنی ہے پہنچا دو۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے جناب؟ ہم جب جو ہے بچپن میں اپنے دینیات سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کو دینیات پڑھائی جاتی ہے کہ انبیاء 1,24,000 اور رسول 313، آیا امام 12، پنجتن 5، معصومین 14۔ جناب اس وقت میں جو پڑھا جاتا ہے، اس تعلیم کا ایک سوال آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خود بھی سوچئے گا اور آپ کی خدمت میں جواب بھی دیتا ہوں۔ جناب جو ہم کہتے ہیں کہ نبی 1,24,000 اور انبیاء 313، تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی 1,24,000، رسول 313۔ جناب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی نبا کے مادے سے ہے، نبا خبر ہوتی ہے۔ نبی کا اصطلاحی معنی یہ ہے، نبی ٹرم ہے
ایک اصطلاح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے علم کی، اللہ کی مشیت کا ظرف ہو، جو اللہ کے علم کا ظرف ہو، جو اللہ کی مشیت کا ظرف ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو پیدا کیا اور کیا فرمایا؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ تو اللہ نے اپنا علم دیا۔ اللہ جس کو اپنا علم دیتا ہے وحی کے ذریعے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو جناب نبی کون ہے؟ جو اللہ کے علم کا ظرف ہے، اللہ کی مشیت کا ظرف ہے، وہ نبی ہے۔ تو رسول کون ہے؟ نبی معلوم ہو گیا کہ نبی وہ جو اللہ کے علم کا ظرف ہے، اللہ کی مشیت کا ظرف ہے۔ رسول کون؟ جناب اللہ نے نبی کو جو علم دیا ہے، اگر اس علم کو بندوں تک پہنچانے کا حکم بھی دے تو نبی رسول بن جاتا ہے۔ جناب پہنچانے کا حکم، اللہ نے نبی کو علم دیا، علم دینے کے بعد اگر ایک خاص مرحلے پہ بولے کہ اس علم کو پہنچا دو بندوں تک، تو جب یہ حکم آتا ہے تو نبی رسول بن جاتا ہے۔ جناب نبی اور رسول میں فرق واضح ہے کہ نبی وہ جو فقط اللہ کے علم کا عالم ہے، رسول وہ جو اللہ کے علم کا عالم بھی ہے اور اللہ کے علم کو بندوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ لہٰذا جناب نتیجہ کیا نکلا کہ رسول کب بنتا ہے، رسول کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم علمی زبان میں بولے تو رسول کی ماہیت کیا ہے؟ رسول کی ماہیت و حقیقت یہ ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کا علم خاص موجود ہے، اللہ کے علم خاص کا ظرف ہے، اور دوسرا اس کو حکم ملا ہے کہ یہ علم بندوں تک پہنچا دو۔ لہذا رسول کی حقیقت میں دو جوہر ہیں، ایک علم خاص کا موجود ہونا اور دوسرا پہنچا دینے کا حکم۔ جناب پہنچا دینے کا حکم جو ہے اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بلغ، پہنچا دو۔ آیت بلغ ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، بلغ کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ لہذا پہنچا دو جو رسول کو رسول کی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو نبی کو رسول بناتا ہے، اس کو عربی میں بلغ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ علماء سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود لفظی ہوتا ہے، وجود لفظی کے لیے وجود کتبی ہوتا ہے، اور وجود کتبی اور وجود لفظی کے لیے وجود ذہنی ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، اور وجود ذہنی کے لیے وجود خارجی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو، یہ وجود کتبی ہے۔ اس وجود کی ایک حقیقت خارج میں موجود ہے، چونکہ قرآن کس طریقے سے نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لہٰذا اس بلغ کی ایک حقیقت خارج میں موجود ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا خارج میں اپنے نبی کو حکم دینا کہ پہنچا دو۔ لہٰذا جناب ایک جملے میں نتیجہ اگر بحث شاک نہ ہو جائے، جب حقیقت بلغ حقیقت نبوت سے جڑتی ہے، حقیقت نبی سے ملتی ہے، تو نبی کو ردائے رسالت اڑا دی جاتی ہے۔
جب حقیقت بلغ نبی کی حقیقت سے ملتی ہے تو نبی رسول بن جاتا ہے۔ جناب اگر یہاں تک کی بات واضح ہے نا، اگر یہاں تک کی بات واضح ہو گئی، یہاں تک کہ مقدمات آپ نے طے کر لیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علی کی ولایت کسے کہتے ہیں۔ جناب حقیقت بلغ جب نبی کی حقیقت کے ساتھ ملے تو نبی رسول بن جاتا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، لیکن ہر نبی رسول نہیں بنا۔ جو رسول بنے، جن نبیوں کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی اور وہ رسول بنے، وہ صرف 313 ہیں۔ لہٰذا 313 رسولوں کی حقیقت میں حقیقت بلغ موجود تھی۔ لیکن پتہ ہے قرآن مجید میں اگر آپ لفظ بلغ کو سرچ کرنے بیٹھیں، لفظ بلغ کو نکالنے بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک، اللہ نے پورے قرآن میں لفظ بلغ کو صرف ایک مرتبہ استعمال کیا ہے۔ جناب ایک مرتبہ کب استعمال کیا؟ جب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا گیا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرے۔ اللہ نے لفظ بلغ کو، حقیقت بلغ کو محمد مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا۔ 313 رسولوں کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے صرف محمد کی رسالت کے ساتھ جوڑا تاکہ علی کی ولایت کی اہمیت سمجھائی جائے، تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن علی کی ولایت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر یہ بات واضح ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسی مطلب پہ غور و فکر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی علی کی ولایت کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا۔ اولو الالباب کا قول ہے کہ معبود ہم نے جو ہے ایک ندا دینے والے کو سنا ہے، ہم نے ایک منادی کو سنا ہے۔ وہ منادی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ نے دعوت ذوالعشیرہ میں کافروں کو ندا دی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے محمد مصطفیٰ نے مقام غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ندا دی ہے؟ نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس منادی سے مراد فطرت کی ندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، وہ فطرت انسان کو ندا دیتی ہے، وہ فطرت ایمان کی ندا دیتی ہے کہ اللہ پر ایمان لیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں، یہاں جو لفظ انسان ہے نا جناب، یہ مثالی طور پہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، ہر شے اللہ کی فطرت پر ہے۔ جناب اسی وجہ سے دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ یسبح ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر شے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب وہ فقط انسان نہیں ہے، اگر آسمان ہے تو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، اگر زمین ہے تو اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، اگر جن ہیں تو اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، فرشتے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر شے کو فطرت پر پیدا کیا گیا۔ جناب اللہ نے کون سی فطرت پر پیدا کیا؟ فطرت اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا۔
اللہ کی فطرت ایک، توجہ رکھیے گا جناب، یہاں سے جو ہے ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا، فطرت ایک تھی۔ جب فطرت ایک تھی تو تمام مخلوقات کو برابر ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے تمام مخلوقات میں اپنی فطرت رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان جو ہے بطور مثال ہے، اور اگر بطور موضوعی بھی لیں تو تمام انسانوں کو برابر ہونا چاہیے تھا جب فطرت ایک ہے۔ لیکن کیا مخلوقات برابر ہیں؟ نہیں جناب، مخلوقات کہاں برابر ہیں؟ انسان غیر انسان سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو حکم دیا ہے، ابلیس کو حکم دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مسجود ملائکہ سے افضل ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو غیر انسان سے افضل قرار دیا ہے، اور تمام انسان بھی برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر، اس دنیا میں انسانوں کے درمیان 5 بڑے کمالات اتارے ہیں، شاید آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ جو پہلا کمال ہے وہ کمال عبدیت ہے، جو دوسرا کمال ہے وہ کمال نبوت ہے، پھر کمال رسالت ہے، پھر کمال خلت ہے، اور پھر کمال امامت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی برابر نہیں رکھا۔ جو بندہ ہے اس سے افضل نبی ہے، جو نبی ہے اس سے افضل رسول ہے، جو رسول ہے اس سے افضل اولو العزم پیغمبر ہے۔ اولو العزم پیغمبر میں بھی میرا محمد ابراہیم کا بھی امام ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی برابر نہیں رکھا۔ لہٰذا جناب توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فطرت ایک تھی اللہ کی، وہی فطرت غیر انسان میں بھی کار فرما ہوئی، وہی فطرت انسان میں بھی کار فرما ہوئی، لیکن نہ غیر انسان انسان کے برابر ہو سکا، نہ انسان آپس میں برابر ہو سکے۔ تو جب ایک فطرت کے ہوتے ہوئے مخلوقات برابر نہیں ہو سکی، تو نبی کی ندا پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے کے برابر اور دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی ندا پر لبیک کہنے والے کے برابر اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا عزیزان گرامی، جس نے نبی کی ندا پر سب سے پہلے لبیک کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قریب تھا بنسبت اس کے جو بعد میں لبیک کا، جس نے بعد میں لبیک کہا۔ والحمد للہ رب العالمین۔